الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العلماء وخير الخلائق بعد الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقائدنا وقائد أعظمنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منبر القلوب نبر قلوبنا بالقرآن گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع یعنی 39 آیات ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا. دعا فرمائیں اللہ تعالی میرا یہ بیان کرنا آپ سب حضرات کا شوق اور محبت سے سننا اور سمجھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائیں اور فریقین کو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سب کے لیے بلکہ ساری دنیا کائنات کے مسلمانوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور دوسرے نمبر پہ دارین میں فلاح اور کامیابی کا مل جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو مشروط فرما دیا قرآن مقدس کے ساتھ کہ قرآن مقدس کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اور جتنا اس کو پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا ہوگا اتنا ہی وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب و کامران ہوگا. اور قرآن مجید سے جتنی دوری ہوگی، قرآن مقدس سے جتنی لا تعلقی ہوگی، قرآن مجید کو یا صرف پڑھنے تک محدود رکھا جائے گا، سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جائے گی، تو معاشرے کے اندر اتنی زیادہ گمراہی اور فساد زیادہ ہوں گے، فساد بھی ختم ہوں گے، ہدایت کا بول بالا بھی ہوگا. تو اس کا ایک ہی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ ہے قرآن مجید کا سمجھنا اور پھر اس پر عمل بھی کرنا اور تیسرے نمبر پر اپنی زندگی میں اور معاشرے میں اس کو نافذ کرنا. اگر یہ چیز ہے تو معاشرے میں امن ہے، اگر نہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع فرمایا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی تمہید سمجھ لیں، بنیادی بات آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ قرآن مقدس جس وقت نازل ہوا، قرآن مقدس کے مخاطب 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے
کہ جن کے پاس آسمانی کتاب کا کوئی علم نہیں تھا، یعنی وہ کسی آسمانی کتاب پر عمل کرنے کے لیے یا اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، جن کو تاریخ نے بھی اور قرآن مقدس نے بھی مشرکین کے نام سے یاد کیا ہے کہ مشرکین مکہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ لوگ مخاطب تھے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن مقدس کے مخاطب وہ لوگ تھے جن کے پاس قرآن مقدس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کا علم موجود تھا، چاہے وہ یہودی تھے چاہے وہ عیسائی تھے۔ یہودیوں کے پاس تورات شریف کا علم اور عیسائیوں کے پاس انجیل شریف کا علم موجود تھا، تو انہیں قرآن مقدس نے اہل کتاب کا نام دیا ہے، یعنی جن کے پاس آسمانی کتاب کا علم موجود تھا۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر الگ الگ مخاطب کیا ہے۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے اندر 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا، میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں بھی 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا تاکہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر قرآن مجید کو سمجھ سکے۔ پہلے نمبر پہ خاص مومن جو پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ان کافرین کا تذکرہ کیا جو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر منافقین کا تذکرہ کیا جو اوپر سے مسلمان ہے اور اندر سے کیا ہے، اسلام دشمن ہے۔ اور ان کے تذکرے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تینوں جماعتوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، فرمایا تم سب کے سب، چاہے کوئی سچے مومن ہے تب، چاہے کوئی منافقین ہے تب، چاہے کوئی کافرین ہے تب، میں اللہ تعالیٰ سب کو یہ حکم دے رہا ہوں اعبدوا ربکم کہ اگر تم سب ایک نقطے پہ آ کے متحد ہو سکتے ہو تو وہ کیا ہے، اکیلے رب کی عبادت کرو، صرف ایک رب کے سامنے جھک جاؤ۔ منافق کی منافقت ختم، کافر کا کفر ختم، اور مومن کے ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ مضبوطی لائے گا اپنی عبادت کی وجہ سے۔ تو فرمایا تینوں کو مخاطب کیا، پھر اس کے دلائل دیے، دلائل دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کو مثال سے واضح کیا۔ فرمایا جن کی عبادت تم کر رہے ہو وہ تو ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر انسان کی عظمت کا اقرار فرمایا، اظہار کیا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی عظمت سے نوازا ہے، کتنا شان اور مقام دیا کہ میں اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا زمین پہ، اور پھر اس سے بڑی شان اور عظمت کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کا سجدہ کرے، سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کے لیے۔ فرمایا یہ انسان کی عظمت کا اظہار کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا اور اس میں سبق دیا، پہلا پیدا ہونے والا انسان جسے میں اللہ نے اپنے ہاتھ اور رحمت سے پیدا فرمایا، فرمایا اس کی حالت تو دیکھو، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے مانا، اور چھوٹی سی لفظش ہونے پر ایسا نہیں کہ میرے دربار کو چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، فرمایا ساری زندگی گزار دی، میں رب کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا تم بھی اسی کی اولاد ہو، اس سے سبق حاصل کرو، زندگی میں کچھ بھی مشکلات آ جائے اپنے رب کے دروازے کو چھوڑنا نہیں۔ یہ سب کا ذکر کر کے نا اب خاص کر قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ کیوں کیا تذکرہ؟ اور یہ تذکرہ جانا ہے پہلے پارے کے آخر تک، تقریباً 15ویں رکوع تک یہ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا اور پھر ان پر نعمتوں کا تذکرہ کیا، جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر احسانات کا تذکرہ کیا، ان کے لیے حکم ارشاد فرمائے۔ فرمایا میں خاص کر کے تمہارا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، کسی بات کو مطلب سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کی الگ حقیقت ہے، لیکن تم تو شرم حیا کرو، تمہارے پاس کتابیں موجود ہیں، تورات بھی انجیل بھی، فرمایا اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے آنے کی خوشخبریاں دی ہیں، فرمایا شرم کرو، پتہ ہونے کے باوجود انکار کر رہے ہو، پتہ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود تم انکار کر رہے ہو،
فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ اور نام لے کے تذکرہ کیا، نام لے کے ان کے، اور پھر صرف تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، درستگی ہو جائے، میرے پیارے پیغمبر پر ایمان لے آئے، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 حکم بیان فرمائے، 8 حکم بیان فرمائے جنہیں اوامر کہا جاتا ہے، امر کی جمع 8 اوامر بیان کیے اور کچھ خصلتوں سے انہیں منع فرمایا، فرمایا 8 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع کیا، 8 چیزیں کرو اور 4 چیزوں سے رک جاؤ، تب جا کے تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔ اگر ان چیزوں سے نہیں رکتے اور میرے حکم پر عمل نہیں کرتے تو پھر جیسے پہلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مقدس سے میں نے قوم بنی اسرائیل پر لعنت برسائی تھی، فرمایا سن رکھو پھر تم بھی میں اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تو یہاں سے قوم بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے ان کا اصلاحی پروگرام شروع ہو رہا ہے، جو بہت طویل مطلب اس کا سلسلہ چلے گا، 15ویں رکوع تک تقریباً یہ 10 رکوع بنیں گے، ان میں مختلف قسم کی چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا اور ان کو حکم بھی دیا آپ نے کرنا کیا ہے، رکنا کس بات سے ہے، تو وہ قرآن مجید کی آیات کے ترجمے میں انشاءاللہ میں بات واضح کرتا ہوں، ترجمے پہ غور کریں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو تم میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرمائی تھی۔ اب سمجھے قرآن پاک کا انداز، یا بنی اسرائیل، یہ 3-4 دفعہ لفظ آئے گا، ایک اس رکوع میں، اس سے آگے والے رکوع میں، پھر آگے 15ویں رکوع کے شروع میں 3-4 دفعہ لفظ آئے گا، ایک دفعہ اس کو سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا، فرمایا یا بنی اسرائیل، لفظ اسرائیل کو سمجھو، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کو سمجھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ابراہیم کو یہ شرف عطا فرمایا، فرمایا اب آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آنے ہیں، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً، میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ بعد میں جتنے لوگ بھی آئیں گے، ان میں جتنے بھی پیغمبر ہوں گے وہ سارے آپ کی نسل میں سے آئیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے، ان کی نسل آگے چلی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر ان کے آگے 11 بیٹے ایک بیوی سے، اور 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ایک سے، پھر ان سے آگے نسل چلی ہے۔ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آگے چلے، اور میں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ۔ کیا معنی ہے جی؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل،
اپنے نام پہ غور کرو، آپ کا نام ہی یہ بتا رہا ہے کہ تم عبادت صرف کس کی کرو۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ، عبداللہ کا معنی اللہ کی بندگی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ فرمایا غور کرو اپنے نام پہ اور نام کی لاج رکھو اور صرف میں اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل، حالانکہ یعقوب بھی نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل بھی ان کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یا بنی یعقوب نہیں فرمایا جی، بلکہ یا بنی اسرائیل فرمایا اور انہیں درس دیا اپنے نام کی عزت کرو، اپنے نام کا احترام کرو، اپنے نام کی لاج رکھو۔ آپ کا نام بھی بتا رہا ہے کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہو، اور پیغمبروں کا سبق صرف کیا ہے کہ ساری کائنات کو کس کے سامنے جھکانا ہے؟ رب کے سامنے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا والوں سن رکھو، میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی پیغمبر ایسا نہیں آیا جسے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہو، جسے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز بھی فرمایا، پھر اپنی شان اور عظمت کو دیکھ کے لوگوں کو وہ یہ کہنا شروع کر دے کونوا عبادا لی، میری عبادت شروع کرو، میرے سامنے سجدے کیا کرو، میرے نام کی نظروں نے آگ دیا کرو، میرے نام کے بکرے چھترے چڑھائے کرو۔ پر میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جو لوگوں کو یہ سبق دے کہ میرے سامنے جھکو، پر میں پیغمبر تو ہمیشہ ولکن کونوا ربانیین، پر میں پیغمبروں کا سبق تو تھا کہ ساری دنیا والوں کو اپنے رب کے سامنے جھکاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں فرمایا یا بنی اسرائیل، اے قوم بنی اسرائیل، اے پیغمبروں کی اولاد، جی پیغمبروں کی اولاد۔ اب پیغمبر کی اولاد، آج کوئی بڑا پیر صاحب ہے نا تو اس کی اولاد کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ صاحب زادہ ہے، ایسے کہتے ہیں نا جی، یہ جی صاحبزادہ صاحب ہے، یہ جی بڑے آدمی کا بیٹا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو یہی فرمایا یا بنی اسرائیل، فرمایا آپ پیغمبروں کی اولاد ہے اور صاحبزادے ہو جی۔ اپنی تھوڑی سی وقت بھی یاد کروائی ہے، اپنا تھوڑا سا مقام بھی یاد کروایا ہے، پر میں اپنی عزت بھی دیکھو، آپ پیغمبروں کی اولاد میں سے، آپ انبیاء کرام کی اولاد میں سے۔ اللہ اکبر۔ اور یقین جانے جتنا دین اسلام کو ان صاحبزادوں نے نقصان پہنچایا ہے نا، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اکثر صاحبزادے جو ہوتے ہیں نا جاہل ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی کسی عالم کا بیٹا بھی عالم بن جائے، ٹھیک جیسے حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڈا شریف والے، ہمارے اکٹھے ایک جگہ پہ ہم ملاقات کی، اس وقت زندہ تھے، راولپنڈی میں ان کا بیان تھا، ہم بھی وہاں گئے، ان سے ملاقات کی، اسی بیان میں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی جو میں کہہ رہا ہوں، اور کہہ رہے تھے کہ سن رکھو ہر پیر کا پتر پیر نہیں ہوتا جی، جس طرح ہر پیغمبر کا بیٹا پیغمبر نہیں ہوتا، اسی طرح ہر پیر کا بیٹا بھی پیر نہیں ہوتا، اسی طرح میں کہتا ہوں ہر مولوی کا بیٹا بھی مولوی نہیں ہوتا۔ انہیں بس یہی بات ہی لے کے رہ جاتی ہے، میں اتنے بڑے عالم کا بیٹا ہوں، میں اتنے بڑے مولوی کا بیٹا ہوں، چاہے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو جی۔ اور انہوں نے جو تباہی مچائی ہے نا دین اسلام کی، بس چھوڑ باتیں نہیں، لوگ آتے ہیں جی صاحبزادہ صاحب، صاحبزادہ صاحب، اندر کچھ ہوتا نہیں، اندر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کوئی علم ہو تو انسان میں عاجزی ہوتی ہے جی، علم ہوگا تو عاجزی ہوگی نا، اگر علم نہیں ہے تو وہ تو اکڑا ہوا ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا جی۔ تو لوگ پھر عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ حضرت صاحب کے بیٹے ہیں،
اور وہ کھولے نہ سماتا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، اور نتیجہ پھر وہ سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر نا انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے، اگر میری زندگی نے ساتھ دیا اور ہم پہنچے نا آگے انشاءاللہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے صاحبزادوں کو صحیح طریقے سے رگڑا لگایا ہے سورۃ مائدہ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے دین اسلام کی تباہی مچائی ہے نا، ان کو صحیح رگڑا لگایا ہے اور ان پر لعنت کی ہے۔ اور پھر 16ویں پارے میں اللہ نے یہی فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، فرمایا پہلے تو لوگ اچھے تھے، پہلے تو لوگ بڑے اللہ والے تھے، لیکن ان کے جو پیچھے صاحبزادے آئے انہوں نے آ کر رب کی کتاب کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اور لوگ عزت کرتے ہیں والد کی نسبت سے، لیکن ان میں کچھ نہیں ہے، لہذا دین اسلام کی تباہی کا سبب بن گئے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے پیغمبروں کے صاحبزادوں، اے پیغمبروں کی اولاد، ذرا غور کرو میں اللہ تعالیٰ تمہیں پہلا حکم کیا دے رہا ہوں۔ اذکروا نعمتی، فرمایا میرے انعامات کو یاد کرو، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو نعمتیں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرمائی۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا، 8 حکم آنے قوم بنی اسرائیل کے لیے، پہلا حکم، پہلا امر، فرمایا میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں فرمائی ہیں۔ اب کون سی نعمتیں ہیں یہ ذرا دیکھ لیں، سورۃ مائدہ اور آیت نمبر 20 ہے، رکوع نمبر 8 ہے، 6واں پارہ ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے۔ ہاں، سورۃ مائدہ اور آیت نمبر 20، حافظ صاحب ذرا صفحہ نمبر بتائیں جلدی۔ جی، صفحہ نمبر 101، صفحہ نمبر 101 ہے جی، اور صفحہ نمبر 101 کے درمیان میں آیت پڑی ہوگی، رکوع شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 101 دیکھیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے نعمتیں کون سی کی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہاں فرمائے نا نعمتی، یہاں بھی نعمت کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، اے میری قوم یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرمائی تھی۔ کون سی نعمتیں؟ فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے پیغمبر مبعوث فرمائے۔ قوم بنی اسرائیل میں سے 4000 پیغمبر آئے، قوم بنی اسرائیل کے اندر 4000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ اور دوسری نعمت وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے بڑے علاقے کا بادشاہ بنایا۔ اور تیسری صفت وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ سے پہلے یہ نعمتیں کسی کو عطا نہیں ہوئی، آپ سے پہلے یہ شرف اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ 4000 پیغمبر ایک ہی قوم سے آئے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور میرا بھائی آج تو کسی کے قوم اور قبیلے سے کوئی ایک عالم بن جائے، کوئی ایک حافظ بن جائے، اگر قوم والے انسان ہے، اگر قوم والے کوئی بندے دے بچے نے، تب بڑی قدر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ جناب ہماری قوم میں ایک عالم بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی سی عالم کی اللہ نے جو شان بیان کی وہ بتا دوں، ایک چھوٹی سی، بالکل آپ نے سنی ہے یہ بات، ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ کتنے لوگوں کی؟ 10 لوگوں کی۔ کتنے جی؟ 10 لوگ، ایسے آدمی کہ جو تھے تو ایمان والے لیکن کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اور وہ
جہنم میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ گیا۔ اب یہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے یہ اجازت دیں گے، فرمایا جو تیرے قریبی رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ ہیں تو شفاعت کرتا جا، میں اللہ تعالیٰ تیری شفاعت کو قبول کر کے انہیں جہنم سے دور کر کے جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ تو حافظ قرآن ہے۔ اور ایک عالم کی ذرا اس بات میں تھوڑی سی فضیلت سن لے، فرمایا ایک عالم کو اللہ تعالیٰ نے عظمت سے نوازنا ہے، حافظ تو 10 آدمیوں کو لے کے جائے گا، اور ایک عالم قرآن جو ہے وہ 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ کتنے جی؟ 70 ایسے لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، اگر ان میں سے ختم ابھی باقی ہیں تو دور والے، پھر دوست احباب میں سے، پر میں 70 ایسے لوگ جو تھے تو ایماندار لیکن کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، پر میں عالم شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرما کے انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر، بڑی شان اور عظمت ہے میرے پیارے۔ لیکن عالم کون سا؟ جو عالم برحق ہے، جو عالم ایسا ہے جو قرآن کو بیان کرنے میں، حق کو بیان کرنے میں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتا، حق بات ہے، بتانی ہے، دھکے کی چوٹ پہ بات کرنی ہے، فرمایا وہ عالم اس کی یہ فضیلت ہونی ہے، اس لیے کہ حق بیان کرے گا، مشکلات آئیں گی۔ اور آج کے دور میں نا جو حق بات کرنے والے پہ جو سب سے بڑی مشکل آتی ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتی ہے جی؟ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ معاشی طور پر اس کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا، ہر آدمی فتوے لگانے والا ہوتا ہے جی۔ پچھلے دن بھی دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں یہ بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں جی جو عالم ہوتا ہے اسے اپنا کاروبار کرنا چاہیے، مسجد میں سے تنخواہ لینا اس پہ حرام ہے۔ تو میں نے انہیں کہا، میں کہ جی ایک ہارون دی تنخواہ حرام ہے یا سارا دی حرام ہے؟ اس لیے ہارون تو کوئی تنخواہ نہیں لیتا آپ کے سامنے، الحمدللہ مالک نے رزق کا نظام چلایا ہوا ہے، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور اس سے رب سے مانگتا ہوں مالک بس صحت سلامتی ایمان سے رکھنا، جب تک زندہ رہوں بس یہ ہاتھ پاؤں ٹھیک رکھنا، خود مزدوری کر کے کھاتا رہوں گا، اور مجھ سے اپنے رب کے قرآن کی خدمت لیتے رہنا، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس قیامت کے دن ان لوگوں میں شمار ہو جائے جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس اتنی ہی چھوٹی سی مالک سے خواہش ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے، اس چھوٹی سی خواہش کو ضرور پورا فرمائے گا، بولو آمین۔ اچھا، ایک عالم بن جائے، لوگ بھولے نہیں سماتے، اور قوم بنی اسرائیل میں عالم نہیں 4000 پیغمبر آئے، اور ان کی ہر دھرمی دیکھو آگے آئے گا، میں عرض کروں گا 4000 پیغمبروں میں سے اکثر کو شہید کیا ہے انہوں نے، اکثر کو شہید کیا ہے۔ تو یہ نعمت دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا تمہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور تم نے پیغمبر بھی مبعوث کیے، اور تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جو آپ سے پہلے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نہیں دی ہیں۔ تو یہ فرمایا انعمت علیکم، جو میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ دوسرا حکم فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بعہدکم، فرمایا میرا وعدہ پورا کرو، جو میں اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا تھا، فرمایا وہ وعدہ پورا کرو، میں اللہ تعالیٰ تمہارا وعدہ پورا کروں گا، جو میں نے تم سے کیا، جو تم نے مجھ سے کیا، تم میرے وعدے پورے کرو، میں اللہ تعالیٰ تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ اب قوم بنی اسرائیل کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا اور ان سے وعدہ کون سا لیا؟ دو جگہ پہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. ایک تو یہی آیت کریمہ جو آپ نے دیکھی ہے، اس سے ایک صفحہ پیچھے کریں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا یہ سورۃ مائدہ اور آیت کا نمبر 12 ہے. آیت نمبر 12 اور صفحہ نمبر ہوگا غالباً 99. دیکھ لیں 101 تھا تو یہ 99 ہوگا اور صفحہ نمبر 99 کے لاسٹ والی آیت ہوگی یہ. ہاں 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے وہ نیچے 99 ہے نا صفحہ بھائی صاحب 99 100 ہے کہ 99 ہے 99 ہاں جی 99 صفحہ جی رکوع شروع ہو رہا ہے. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس وعدے کا جو قوم بنی اسرائیل سے لیا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ان میں 12 نگران مقرر فرما دیے اور فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. اب یہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. کب ساتھ ہوں؟ یہ اگر اگلے وعدے پورے کرو گے. فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم کرو گے ایک وعدہ. وآتیتم الزکاۃ اور زکات ادا کرو گے مطلب اپنے کردار اور اخلاق کو درست کرو گے. اور تیسرا بڑا وعدہ لیا میں اللہ تعالیٰ نے وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر تم ایمان لے کے آؤ گے. وعزرتموہم اور میرے پیغمبروں کا ساتھ دو گے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں میرے پیغمبر کا آپ نے ساتھ دینا ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ بھی دینے مطلب نفلی صدقات بھی کرنے ہیں میں اللہ کے راستے میں تم نے خرچ بھی کرنا ہے. پر میں یہ وعدہ لیا میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرو گے ایک اور زکات ادا کرو گے دو. وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر اور خاص کر میرے آخر الزمان پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے. پر میں یہ وعدہ لیا تھا میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل سے اور میں نے وعدہ کون سا دیا تھا؟ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اگر تم اپنے وعدے پورے کرو گے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ رہ گیا میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یعنی اپنی رضا بھی دوں گا. فرمایا میرے وعدے تم پورے کرو اور میرے وعدوں میں سب سے بڑا وعدہ کیا ہے؟ میرے آخر الزمان پیغمبر پر تم ایمان لے کے آؤ گے. اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے اوفی بعہدکم میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَلَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے سارے گناہوں کو میں اللہ تعالیٰ معاف کر دوں گا. تو اب پہلا حکم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اپنے سبق پہ آ جائیں. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو ایک. دوسرا حکم میں اللہ کا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اور تیسرا حکم فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور دین کے معاملے میں دین پر عمل کرنے میں صرف میں رب کا ڈر ہونا چاہیے. صرف مجھے سے ڈرو اور میں کسی اور کا ڈر تمہارے دل میں نہ ہو. اللہ اکبر. اور اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے نا. حدیث پاک سنیے گا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من خاف اللہ خوفه كل شيء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو شخص
اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ اس ہستی کی بات ہے، یہ اس ہستی کا فرمان ہے جو محبوب کبریا ہے، جو رب کائنات کا محبوب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اپنے دل میں اپنے رب کا ڈر سنبھالو، دنیا کی ساری چیزیں آپ سے ڈریں گے، کوئی بھی چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ حیران ہوتے ہیں، یقین جانے صحابہ کرام کے تذکرے پڑھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں صرف رب کا ڈر تھا، کسی اور کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا۔ سمندر بھی بات مانتا ہے، زمین بھی بات مانتی ہے، فرمایا جانور اور درندے بھی بات مانتے ہیں۔ 20 مرتبہ میں واقعات سنا چکا ہوں۔ فرمایا من خاف اللہ خوفہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے، دنیا کی ہر چیز اس سے دور جاتی ہے، ڈرتی ہے۔ تو یہ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فرمایا صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ اچھا، یہاں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک فضیلت بھی سن لے، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عظمتوں والا بنایا نا، اس کی ایک خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے دوسرے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور ان کو یاد، یعنی اللہ کی یاد رکھنے کا جو حکم دیا، تو پہلے اپنے احسانات گنوائے کہ میرے اتنے احسان ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ بات سمجھ آئیے نا، یہ کہ پہلی قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طور پہ کیا کہ ان کو جو حکم دیا کہ صرف میری عبادت کرو، مجھے یاد کرو، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے۔ جیسے یہ فرمایا اے قوم بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، جو تم نے مجھ سے وعدے کیے میں نے تجھ سے کیے، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور میں یہ ساری چیزوں کو ذکر کر کے آگے فرمایا آمینو، یہ اتنے میرے انعام ہیں، لہذا تم ایمان لے آؤ میرے پیغمبر پہ، ایمان لے آؤ میری اس کتاب قرآن مقدس پہ۔ لیکن جس جگہ پہ اپنے پیغمبر کی امت کا تذکرہ کیا، وہاں دیکھے انداز اللہ تعالیٰ کا، فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم۔ کوئی نعمت کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی انعامات کا تذکرہ نہیں ہے۔ فرمایا اے میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے یاد کرو، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ عظمت ہے نا، وہاں احسانات ہیں، اب جا کے ایمان کا حکم۔ یہاں کوئی بھی احسان نہیں یاد کروایا، کوئی بھی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ کہا فاذکرونی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کروں گا، میں اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کروں گا۔ تم زمین پہ یاد کرو، میں اللہ تعالیٰ عرش برین پہ یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عظمت بیان کی، کیوں نعمتوں کے بغیر حکم دیا، نعمتوں کے بغیر ذکر کیا؟ اس لیے کہ اپنے پیغمبر کی امت اللہ تعالیٰ کو پیاری اتنی ہے، اور اپنے پیغمبر کی امت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا قوی ہے کہ بغیر نعمتوں کی لالچ کے ایمان والے کسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جن صفات کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر، تیرے صحابہ ہیں، فرمایا جب تو دیکھے گا تیرے ساتھ بیٹھی ہے، تو دیکھے گا مومنوں کے ساتھ محبت کرنے
والے کفار بھی بڑے سخت ہوں گے. میرے پیارے پیغمبر تو ان کی حالت کو دیکھے گا. رکان سجدہ، کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے. دنیا والے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کسے مال و دولت چاہیے، کسے حکمرانی اور حکومت چاہیے، کوئی جناب اولاد کا طالب ہے، کوئی پیسے اور مال کا طالب ہے. لیکن تیرے صحابہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا جب بھی میں اللہ کی عبادت کے لیے جھکتے ہیں کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی بھی دنیا کا تما نہیں ہوتا، بلکہ صرف عبادت کرتے ہیں تو میں رب کو راضی کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ہاں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی امت کو پہلی امتوں سے فضیلت والا بنایا. فرمایا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، فرمایا ساری امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. اچھا جی، اب یہ 3 حکم ہو گئے. چوتھا حکم فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو کتابیں آپ کے پاس ہیں. یہود و نصارہ کے پاس کون سی کتابیں تھیں؟ تورات اور انجیل. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. ایک نے تورات کو مانا انجیل کا انکار کیا، اور دوسرے نے انجیل کو مانا اور تورات کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی چیز کو ماننا اور دوسری کا انکار کر دینا یہ اعتدال والا راستہ نہیں ہے. تیسرے پارے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں کیا فرمایا؟ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. فرمایا اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کیا. فرمایا وہ سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں پر ایمان لانے میں امتیاز نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور دوسرے کا انکار کر دے، دوسرے کو مانے اور باقی سب کا انکار کر دے. فرمایا نانا، اہل ایمان ہوئے جو سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. اسی لیے اب اکثر طور پہ یہ میں بات کہتا ہوں، سن لو جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جتنے بھی قرآن اور میرے پیغمبر سے دور ہیں، آؤ میں تمہیں اپنے اسلام کی ایک سب سے بڑی صفت بتانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام دی ہے وہ اعتدال والا مذہب ہے. کس والا مذہب ہے جی؟ اعتدال، معتدل مذہب ہے، اعتدال پسند مذہب ہے. کیسے؟ دیکھیے گا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم، حضرت مریم کے نام پہ سورت بنائی ہے، پوری سورت نازل کی ہے سورہ مریم. حالانکہ پوری شریعت کے اندر اسلامی تاریخ میں کتنی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور کتنی بڑی بڑی نیک عورتیں گزری ہیں. فرمایا ان میں حضرت عائشہ ہے، حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ وہ ہے فرمایا جن کے بستر پہ حضرت جبرائیل قرآن لے کے آتے تھے، جن کے بستر پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے یا رسول اللہ حضرت عائشہ کو کہیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. کتنی عظمت والی خاتون ہے، لیکن ان کے نام پہ قرآن کی کوئی بھی سورت
نہیں ہے، کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اسلام نے اعتدال سکھایا ہے۔ سورت نازل کی ہے مریم کے نام پہ، حضرت مریم صدیقہ کے نام پہ، اور درس دیا ہے عیسائیت کو۔ آؤ قرآن کے نزدیک، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے حضرت مریم صدیقہ کی کیا شان تھی۔ میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ایک حضرت مریم کے نام پہ نازل فرما کے ان کی تقدیس کو اور ان کی پاک دامنی کو بیان کیا کہ ہم صرف اپنوں کو نہیں بلکہ فرمایا بہت سارے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، فرمایا جو پاک دامن ہے، فرمایا ان کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ سورہ مریم کے نام، حضرت مریم کے نام پہ سورہ مریم نازل ہوئی۔ پھر اس سے بھی حیرانگی والی بات، پورے قرآن مجید میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام 4 دفعہ آیا ہے، لفظ محمد، اور 1 دفعہ احمد، 4 دفعہ نام آیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 27 دفعہ آیا ہے، حضرت مریم کا نام 32 دفعہ آیا ہے۔ اعتدال کا حکم دیا اور میں آؤ قرآن کے نزدیک، قرآن تو وہ کتاب ہے جو تمہارے پیغمبروں کی بھی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے۔ اور دیکھو عیسائیوں، تم یہودیوں کے قریب جاتے ہو، وہ تمہارے پیغمبر کو ولد الحرام کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم کے ایک چرواہے سے غلط تعلقات تھے، ان کی تعلقات کی پاداش میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرمایا آپ کے پیغمبر کے بارے میں یہ کہتے ہیں، آپ ان کی گود میں جاتے ہیں۔ آؤ ہمارے اسلام کی طرف، جو اسلام اعتدال والا سبق دیتا ہے، جو قرآن اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، آؤ ہمارے نزدیک، ہم آپ کو بتائیں۔ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، حضرت مریم صدیقہ بھی اللہ کی سچی ولیہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سچے پیغمبر ہیں۔ ان سب کو بھی مانو، اور ہمارے پیارے پیغمبر بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، اعتدال کا، سب کو مانو، کسی کا انکار نہ کرو۔ فرمایا اس کو وَآمِنُوا بِمَا انزلت مصدقا لما معكم۔ فرمایا یہ قرآن کی مہربانی ہے، یہ قرآن کا احسان ہے، جس نے آ کے بتایا ہے کہ یہ تورات بھی اللہ نے نازل کی، جس نے آ کے بتایا ہے کہ انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی، جس نے آ کے تصدیق کی ہے کہ مجھ سے پہلے آنے والی کتابیں، مجھ سے پہلے آنے والے پیغمبر وہ بھی سچے تھے، وہ بھی کتابیں ہدایت اور رہنمائی کا سبب تھی۔ فرمایا قرآن جو اتنا بڑا احسان کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کہتا ہوں آمینو، اس قرآن پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے بتایا ہے نا کہ تورات تھی، مگر نہ ہمیں کیا پتا، اگر قرآن نہ بتاتا یہ بعد والے جتنے ملا اور مول بنٹے الٹے بھی ہو کے کھڑے ہو جاتے، ہم کبھی بھی نہ مانتے کہ تورات بھی آئی تھی، انجیل بھی نہ مانتے۔ جی قرآن کا احسان ہے، قرآن نے بتلایا تو سب نے مانا، قرآن کا احسان ہے، قرآن نے بتلایا تو پہلے انبیاء کرام کو بھی مانا گیا۔ تو فرمایا یہ چوتھا حکم دیا، فرمایا میری اس کتاب پہ ایمان لے کے آؤ۔ آپ یہ 4 حکم لگاتار دیے، آگے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا منع فرمایا۔ فرمایا ان 4 کو مانو، 4 سے رک جاؤ، اگلی 4 باتیں ان 4 نواہی کے بعد بیان ہوگی۔ اب جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ صرف کرنے کا حکم دیا جائے نا، صرف کرنے کا تو وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ نماز پڑھو، جی زکوٰۃ دو، سچ بولو، نیکی کرو، صرف کرنے کا حکم کا وہ مشکل نہیں ہے جی۔ لیکن جب آئے گا نا جھوٹ نہ بولو، اس میں مشکل آ جائے گی۔ کسی کو دھوکہ نہ دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جی شرک نہ کرو، بدعات نہ کرو، جی غلط راستے پہ نہ جاؤ، کسی کو دھوکہ دے کے
کمی والا مال اچھا کر کے نہ بیچو، فرمایا یہ کام مشکل ہو جائے گی۔ اگر صرف کرنے کا حکم نہ ہو، ایسا ہی ہوتا ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اور یہ جو ہے نا نہ کرنے والا کام جب آتا ہے پھر کوڑا کوڑا تھو تھو۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو متوازن رکھا ہے تاکہ پلڑا دونوں برابر رہے، کرنے کے حکم بھی رکنے کے حکم بھی۔ اور پوری شریعت کے اندر نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ مشکل ہے گناہ چھوڑنا، مشکل کام ہے گناہ چھوڑنا، اس لیے کہ گناہ میں ظاہری طور پہ لذت ہوتی ہے، وقتی طور پہ لذت ہوتی ہے۔ شیطان ادھر سے تھپکی لگا رہا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے مزے چھوڑ کے، کیا کرتا ہے جناب ادھر تو اتنی مشکلات ہے، ادھر تو یہ کام کرے گا تو یہ مشکل، اگر یہ چھوڑ دے گا لوگوں کے سے جناب اتنے پیسے لینے ہیں، اگر چھوڑ دے گا تو سارے پیسے ختم، جھوٹ نہیں بولے گا تو کاروبار کیسے چلے گا، دھوکہ نہیں کرے گا تو منافع کیسے آئے گا۔ اس لیے یہ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ 45؟ چلے ابھی ٹائم رہتا ہے۔ ہاں تو اب نواہی کا حکم آئے گا، نواہی کا جن چیزوں سے رکنا ہے۔ اب پہلا حکم کہ جو رکنے والی چیز ہے، فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ پہلے حکم دیا نا کہ قرآن پہ ایمان لے آؤ، اب اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا قرآن مجید کے پہلے انکار کرنے والے نہ بننا، وَلَا تَكُونُوا اور نہ ہو جانا تم اول کافر بھی، سب سے پہلے کافر، سب سے پہلے وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا بھی رہے، خبردار سن رکھو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہوں کہ قرآن کا انکار کرنے والے نہ بننا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا نام لکھا جائے اس بات میں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تم ہی سب سے پہلے مخاطب تھے اور تم ہی نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ کیوں فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کیوں فرمایا؟ اچھا حالانکہ قرآن نازل ہونا کہاں شروع ہوا تھا؟ مکہ میں، مکہ سے شروع ہوا تھا نا۔ اور یہ قوم بنی اسرائیل کہاں آباد تھی؟ مدینہ میں جی، مدینہ میں آباد تھے یہ لوگ، قوم بنی اسرائیل یہود و نصارہ مدینہ میں تھے، مکہ میں تو مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے مخاطب تو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے قرآن کا انکار کیا تھا تو وہ پہلے کافر ہوئے، اور میں ان کا ذکر نہیں، یہ ذکر کیا قوم بنی اسرائیل کا کہ پہلے کافر نہ بننا۔ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے جاہل کا انکار کرنا اور ایک ہوتا ہے عالم کا انکار کرنا۔ جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے تو جاہل کے انکار کی کوئی بھگت نہیں ہوتی، لیکن جو عالم جانتے بوجھتے چھوڑ رہا ہے تو سارے ہی بات کہتے ہیں یار تینوں تو بتائی، آپ کو تو پتا تھا اس بات کا، پھر بھی غلط راستے پہ چلے گئے۔ تو چونکہ قوم بنی اسرائیل ان کے پاس اللہ کی کتابیں تھی، ان میں بڑے بڑے علماء تھے، ان کے بڑے بڑے احبار اور رہبان تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو جناب عالم کہلوانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا وہ تو جاہل لوگ تھے، اگر انکار کرے بھی تو کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن تم تو عالم ہو، تمہارے پاس تو تورات کا علم ہے، تمہارے پاس انجیل کا علم ہے، اور وہ علم جس کے اندر میرے پیغمبر کے آنے کا بھی تذکرہ ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ اپنے پیغمبر کے آنے کی بشارتیں دی ہیں۔ پھر بھی تم انکار کرو گے تو پھر قرآن کے پہلے منکر بنو گے، قرآن کے پہلے انکار کرنے والے بنو گے۔ اور دوسری بات اس میں سے ایک اور سمجھ آئی، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں نا، حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو آدمی کوئی نیکی کا کام شروع کرتا ہے، جیسے حدیث پاک ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا دنیا سے جتنے لوگ بھی فوت ہو کے جا رہے ہیں ان میں سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اپنے پیچھے یہ کام چھوڑ کے آئے گا۔ کون سے کام؟ فرمایا پہلا کام اپنے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ کر آیا۔ فرمایا کسی جگہ پہ پانی کی ضرورت تھی، پانی کا انتظام کر دیا، سایہ نہیں تھا درخت لگا دیا، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنا دیا، مسافروں کی جگہ پہ پانی کا انتظام کر دیا۔ کوئی غریب ہے اس کے گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی کا انتظام کر کے دے دیا۔ کوئی بیمار غریب ہے اس کی مشکل میں اس کی مدد کر دی، یہ ہے صدقہ جاریہ، عام لوگوں کے فائدے کا کام کر دیا۔ کئی مسجد بنا دی، کئی مدرسہ بنا دیا، کسی کو نیک کام پہ لگا دیا، اور میں یہ صدقہ جاریہ شروع کر کے جا رہا ہے۔ اب یہ آدمی دنیا سے چلا جائے گا لیکن لوگ پیچھے اس کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہو، عالم ہو، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، پھر یہ علم اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتا بلکہ لوگوں کو اس نے سچی بات بتائی ہے اور لوگ اس کی بات پہ عمل بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں۔ اور میں یہ دنیا سے چلا بھی جائے گا، لوگ پیچھے پڑھاتے رہیں گے اس کا پڑھایا ہوا علم، عمل کرتے رہیں گے، پھر میں اس کو برابر ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا خوش نصیب آدمی وہ ہے پھر میں جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، فرمایا نیکی کا کام شروع کیا، خود مر بھی گیا تو فرمایا اس کے لیے صدقہ جاری ہو گیا۔ اور دوسری طرف جس نے کوئی برائی کا کام شروع کیا ہے، کوئی آدمی ہے اس کو کسی برے کام پہ لگایا ہے، جب تک وہ برائی کرتا رہے گا، جتنے لوگ برائی پہ رہیں گے ان برائی کرنے والوں کا چونکہ یہ آدمی سبب بنا ہے، یہ کرتے رہیں گے گناہ، اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرمایا دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نیکی کے کاموں میں کیا کرو، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ فرمایا برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ جی جتنے بھی برائی کے کام ہیں، چاہے کوئی چھوٹا گناہ ہے چاہے کوئی بڑا گناہ ہے، فرمایا گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنا کرو، اس لیے کہ جو معاون ہے، جو مدد کرنے والا ہے گناہ کے کام میں، فرمایا وہ برابر کا شریک ہوگا۔ آپ نے سنی ہے یہ بات کہ قتل کا مشورہ دینے والا بھی برابر کا شریک ہوتا ہے پرچے کے اندر کہ اس نے مشورہ دیا تھا قتل کا، یہ مشورے کے اندر ہے جناب۔ اور میں اسی طرح برائی کا حکم دینے والا، برائی کا کام شروع کرنے والا، برائی کے اندر مدد کرنے والا جو ہے، اور میں وہ بھی برائی کے اندر برابر کا شریک ہے۔ اور میں کوئی بھی برا کام شروع کیا، چاہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، چاہے کہ وہ مر گیا، پیچھے لوگ برائی کرتے رہیں گے، اس کو برابر گناہ ملتا رہے گا۔ حدیث پاک بھی سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا قتل جو ہے وہ کس نے کیا تھا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، حسد کی بنا پہ پہلا قتل ہوا ہے۔ فرمایا چونکہ اس نے گناہ کی بنیاد رکھی قابیل نے، فرمایا اب قیامت تک جتنے بھی بے گناہ قتل ہوتے رہیں گے، جتنے بھی ظلم قتل ہوتے رہیں گے، ان سب کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ اس لیے کہ قتل والا گناہ اس نے کیا کیا ہے؟ شروع کیا ہے۔ اور ہم تو دوسرے کو غلط راستے پہ لگانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اصل جی فلانے دی اولاد اس کو بدلہ گننے، اس دی اولاد میں غلط راستے پہ لاؤ ہے جی، اور بدلہ اسی طرح لیے جاتے ہیں نا
جی دشمن جب بدلے لیتے ہیں تو وہ اسی طرح لیتے ہیں، اولاد کو غلط راستے پہ لگاتے ہیں اولاد۔ اور پیچھے میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، اور دوسرا فرمایا کہ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ آدم یہاں سے اتر جا، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ تو مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اولاد کی اگر آپس میں لڑائیاں ہو نا تو والدین کبھی سکھی زندگی گزار نہیں سکتے، تو اسی طرح جب اولاد کو برا بنا دیا تو والدین کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے اول کافر بھی، فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، کہ تم انکار کرو گے باوجود پتہ ہونے کے تمہارے پیچھے جتنے بھی چلیں گے، جتنے بھی اسی روش پہ چلیں گے، انکار کریں گے، سب کا انکار کرنے کا گناہ تمہیں ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا یہودیوں کے یہ جو بڑے بڑے عالم ہیں نا، کعب بن اشرف ہے، حضرت عبداللہ بن سلام ہے، اور 2-3 ان کے اور بڑے تھے، 4 بڑے ان کے پوپ اور پادری بڑے عالم تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر یہودیوں میں سے یہ 4 لوگ مسلمان ہو جائے نا تو پھر دنیا کائنات میں کوئی بھی یہودی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ انہی 4 کو اپنا خدا سمجھتے تھے، انہی 4 کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے تھے، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا ان کے کسی کام کا بھی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان بھی کیسے ہوئے، کتنی دفعہ شاید پہلے میں نے سنایا ہوگی یہ بات، واقعہ پچھلے سال ربیع الاول میں بھی میں نے سنایا تھا، انشاءاللہ آگے ربیع الاول آ رہا ہے، پھر سیرت شروع ہوگی تو پھر ایسی باتیں آئیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کس طرح مسلمان ہوا، فرمایا کہ آپ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے نا تو مسلمان آپ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے گئے، کہتے میں بھی ساتھ چلا، میرے ساتھ میری پھوپھی بھی ہے، کہتے میں جا رہا ہوں، دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کا پیغمبر ہے کیسا، کہتے جیسے میں نے دیکھا آپ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے اور میری پہلی نظر آپ وسلم کے چہرے پہ پڑی، کہتے میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، صرف چہرہ دیکھا آپ وسلم کا۔ اور مسلمان جب آپ وسلم کو دیکھ کے نعرہ تکبیر بلند کیا نا، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے میں نے بھی کہا اللہ اکبر، کہتے میری پھوپھی مجھے ایسے کونی مار کے کہتی ہے عبداللہ خیر پہ ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، یہ تو مسلمانوں کا پیغمبر ہے، تو خوش ہو رہا ہے۔ کہتے میں نے آگے سے جواب دیا، کہتے پھوپھی جی کچھ بھی ہے تو پیغمبر اور کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ سچ ہے۔ کہتے صرف چہرہ دیکھا اور میں مسلمان ہو گیا، صرف چہرہ دیکھا۔ اور 20 ایسے لوگ ہیں، یقین جانے 20 ایسے لوگ، ایک حدیث اس کی کتاب ہے صحابہ کرام کی زندگی پہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، عربی میں تقریباً 8000 صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اس میں 20 صحابہ کرام کا واقعات ہے جو صرف آپ وسلم کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے، کہ اللہ نے آپ کو حسن و جمال ہی ایسا نوازا تھا، بس جو دیکھتا پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا میرے پیغمبر کو، اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن سلام کے مقدر میں ہدایت تھی، سو اسے مل گئی، مگر نہ یہودیوں میں سے 2-4 لوگ مسلمان ہوئے، باقی کوئی بھی نہیں ہوا۔ ہاں عیسائیوں میں سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا نہ ہو جاؤ تم پہلے انکار کرنے والے، یعنی قرآن کا انکار کرنا اس کی بنیاد تم نہ رکھو، مگر نہ پچھلے جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے کفر کا وبال تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ اور دوسرا حکم دیا جس سے رکنا ہے، فرمایا وَلَا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، فرمایا قرآن مجید کی آیات کو، میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو، جی وَلَا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے نہ لو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک سارے گھن کے مسئلہ تبدیل کر دو، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے جب تھوڑی سی چیز لینے سے اللہ منع کر رہا ہے تو زیادہ لینے سے تو بدری کے اولا منع ہو گیا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ بیچنا نہ بیچنا، مقصد ہے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ میرے حکم اور میرے احکامات کے بدلے میں دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے،
دنیا کے مال و دولت کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو تم میری آیات کے بدلے میں تھوڑا سا مال بھی نہ لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، میں اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو. اچھا، اس آیت کو لے کے نا کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کے بدلے میں کچھ تھوڑا سا مال بھی نہ لو. تو مطلب ہے یہ جتنے بھی علماء مساجد میں پڑھا رہے ہیں تو چونکہ قرآن ہی پڑھا کے اجرت لے رہے ہیں تو ان کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. اس آیت کے تحت کچھ لوگوں نے کہا ہے، لیکن انہوں نے غلط سمجھا ہے. کیا کیا ہے؟ غلط سمجھا ہے. قرآن مجید کو انہوں نے غلط سمجھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کا کام کیا تھا. وہ کیا قرآن مجید کو بیچتے نہیں تھے، وہ یا تورات اور انجیل کو بیچتے نہیں تھے، بلکہ کرتے کیا تھے. کوئی بھی آیا ہے نا، کوئی اپنا مسئلہ لے کے، کوئی بھی مسئلہ لے کے آیا ہے اور وہ ہے امیر آدمی، تو وہ اپنے پیسے وغیرہ انہیں دے کے نا، جب وہ پیسے وغیرہ دیتا تو وہ اپنی خواہش کے مطابق تورات اور انجیل کے حکم میں تبدیلی کروا لیتا. کیا کروا لیتا؟ تبدیلی کروا لیتا. جیسے چاہتا، جیسے کہ وہ ایک عورت نے چوری کی تھی غالباً، کہ زنا کی حد تھی، زنا کی حد تھی. مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت، اس کے لیے زنا اس نے کیا اور ثابت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جی اس کا حکم بتاؤ، جی کیا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات شریف لے آؤ، جو آپ کی تورات میں حکم ہے نا وہی نافذ کرتے ہیں. تو جب تورات لے کے آئے نا ان کے عالم، تو تورات کے اندر بھی یہی حکم تھا کہ جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے اور گواہوں سے بات ثابت ہو جائے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کہ اس کو زندہ رہنے کا اب حق باقی نہیں ہے. تو فرمایا یہ تورات میں بھی تھا. اس نے کیا کیا، چونکہ وہ عورت تھی بڑے امیر لوگوں کی، جب وہ آیا نا تو جس جگہ پہ یہ حکم لکھا ہوا تھا اس نے اس پر ہاتھ رکھ لیا ایسے. کہتے جو اوپر سے پڑے، اوپر جو حکم لکھا ہوا تھا وہ غیر شادی شدہ مرد کا تھا. غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت زنا کرے اور گواہوں سے بات ثابت ہو جائے تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، چھتر لگائے جاتے ہیں، 100 چھتر لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، دوبارہ یہ کام نہ کرے. ٹھیک ہے. تو فرمایا ایسے انگلی رکھ لی نا اوپر، ایسے انگلی رکھ کے کہتے ہیں جی یہ اوپر سے پڑھو اوپر. آپ نے فرمایا ہاتھ تو چاہ ہوتا یہ ہاتھ تو اوپر اٹھائے، نیچے کیا لکھا ہے. جب ہاتھ اٹھایا تو وہ شادی شدہ مرد اور عورت کا وہی حکم تھا جو اللہ نے پیغمبر کی زبان سے بیان فرمایا تھا. تو ان کے دل کی بات نکل آئی، کہتے جی امیر آدمی ہیں، بڑے امیر آدمی ہیں، بڑے چلتے پھرتے لوگ ہیں، تو ان کے لیے اوپر والا حکم لگا دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ تسا کام کریں دے، میں پیغمبر یہ کام نہیں کرتا. جی تو ان کے کرتوت کیا تھے کہ وہ پیسے لے کے قرآن تورات اور انجیل کے حکم کو تبدیل کر دیتے تھے، ان کی خواہش کے مطابق تبدیل کر دیتے. تو اس لیے اللہ نے حکم فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور جو علماء کرام کی جو دی جاتی ہے تنخواہ، کیا وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ احکامات کو تبدیل کر کے بتا رہے ہیں آپ کو، اور جو ایسے کر کے بتا رہے ہیں اور پھر پیسے لے رہے ہیں وہ تو واقعہ حرام ہے، اس میں تو دوسری بات ہی نہیں ہے. جو قرآن مجید کے احکامات میں تبدیلی کر رہے ہیں اور من مانی اور خواہشات کے مطابق قرآن کو تبدیل کر کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، ان کی کمائی اس پہ پیسے وہ تو واقعہ حرام ہے، اس میں تو دوسری بات ہی نہیں ہے. لیکن جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، جو قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی تنخواہ حرام نہیں ہے. جی پہلے اتنے بڑے بڑے فقہا گزر گئے، 1400 سال ہو گئے، کسی نے حرام نہیں لکھا. آج جب ملا کو سمجھ آ گئی، اور ملا بھی وہ جس کے منہ پہ داڑھی بھی نہیں ہے، وہ لوگ ایسے بکواس کر رہے ہیں. جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے جناب پتہ نہیں کیا سے کیا گھڑ لیا اپنی طرف سے، اور وہ علماء پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ علماء جو ہے نا یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ دین کے چوکیدار ہیں. دین کے کیا ہیں؟ چوکیدار ہیں. اور چوکیدار سے جو دشمنی ہوتی ہے نا وہ چور کو ہوتی ہے.
جس نے کیا کرنا ہوتا ہے، چوری کرنی ہوتا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے نا، اس کو وہ جو چوکیدار کھڑے ہیں نا، وہ اس کو اٹک رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹاؤ کہ میری چوری کا راستہ آسان ہو۔ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دین کے چوکیدار ہیں، اور جو علماء پہ بکواس کرتے ہیں انہیں دین کے اندر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ علماء چوکیدار کھڑے آ کے ان پہ بکواس کرتے ہیں، تب ان کا راستہ دین کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا میں یہ علماء کی تنخواہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا حکم ہے جو یہود و نصارہ کی طرح کیا کرتے تھے، دین اسلام میں تبدیلی کرتے تھے اور تبدیلی کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے، فرمایا وہ تو آج بھی حرام ہے۔ اور دوسرا، یہ دین اسلام کی مطلب کہ خدمت کر کے یہ جو معاوضہ دیا جاتا ہے علماء کو، بھائی یہ قرآن کا معاوضہ نہیں دیا جاتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم جو ایک لفظ آپ کو پڑھاتے ہیں نا، اگر آپ پوری دنیا کی دولت ہمارے قدموں میں رکھ دینا، اس ایک لفظ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیں میری بات۔ آپ جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا علماء کی، وہ کیا ہوتا ہے، آپ اس وقت کی انہیں جو وہ وقت لگا رہے ہیں نا آپ کے بچوں کو پڑھانے میں، آپ کی خدمت کے اندر وہ جو وقت لگا رہے ہیں نا، آپ اس وقت کا پیسہ انہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ وقت آپ نے لگایا ہے، آپ کی خدمت کو تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے، آپ نے جو وقت دیا ہے تو اس کے بدلے میں ہم یہ تھوڑی سی آپ کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ آپ کا بھی جو ہے وہ نظام چل سکے۔ مگر نہ قرآن کا معاوضہ کوئی بھی نہیں لیتا، نہ لیتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ دے لے۔ باقی فقہائے کرام نے اس پر واضح طور پہ بات لکھی ہے کہ علماء جو مساجد میں بیٹھ کے، مدارس میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، وہ ضروریات دین میں سے ہیں، اور ضروریات دین میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اس مال میں سے ان کی تنخواہ دے سکتے ہیں، اور دو ٹوک بات ہے وہ تنخواہ لینا ان کے لیے جائز بھی ہے اور حلال بھی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو دوسری رائے ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو نام نہاد مولوی بنے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، فرمایا کہ جو میری آیات کو بیچ کر اور میری آیات کو تبدیل کر کے مال لیتے ہیں نا، ایسا نہ کرنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرنا، میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر تمہارے دل میں نہ ہو۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا